الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالوقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری کتاب سے فیضان ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 784 اور 785 ہے۔ جو دو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ دونوں روایت جو ہیں وہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور امام مسلم جو ہے ان کو کتاب الحج کے باب کے اندر اس کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہو گیا اور فتح مکہ کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبے کے اندر داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ کے سر پر جو سیاہ امامہ بندھا ہوا تھا، امامے کا جو رنگ تھا وہ سیاہ تھا، اور جو دوسری حدیث مبارکہ ہے یہ بھی مسلم کے اندر ہی موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ابو سعید عمرو بن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ بندھا ہوا ہے اور اس کے دونوں کنارے دونوں کندھوں کے درمیان ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، اور آپ جب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، دوسری حدیث میں یہ ہے کہ آپ کے سر پر سیاہ رنگ کا امامہ ہوتا۔ حضرات محترم، اب ذرا توجہ فرمائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاہ رنگ کا امامہ بھی باندھا ہے، سفید رنگ کے ساتھ ساتھ آپ نے سیاہ رنگ کا امامہ بھی آپ نے پہنا ہے۔ تو امامہ سر پر رکھنا یہ سنت مبارکہ ہے، ایک ہے لباس کی سنت اور ایک ہے نماز کی سنت۔ تو نماز کی سنتوں میں بھی یہ بات شامل ہے اور لباس کی سنتوں میں بھی یہ بات شامل ہے کہ امامہ سر پر پہننا چاہیے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ کیوں باندھا تھا، اس میں حکمت کیا تھی؟ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اس میں حکمت یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بتانا چاہتے تھے کہ فتح مکہ ہو گیا ہے، اسلام کو قوت اور غلبہ حاصل ہو گیا ہے، اب یہ دین جو ہے اب یہ بدلنے والا نہیں ہے، اب یہ دین اسلام جو ہے تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ جس طرح سیاہ رنگ کو بدلنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاہ امامہ پہن کر یہ بتا دیا کہ اب اسلام کو مکمل غلبہ حاصل ہو گیا ہے، اب یہ تبدیل ہونے والا دین نہیں ہے۔ اور پھر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ سیاہ امامہ پہنتے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی سیاہ پگڑی، سیاہ جبہ، سیاہ تہبند اور سیاہ کرتا یا قمیض، یعنی کہ مکمل لباس سیاہ نہیں پہنا، مکمل سیاہ لباس کبھی بھی آپ نے نہیں پہنا۔ ہاں، بسا اوقات آپ نے کالی چادر کو اپنے کاندھے پہ رکھا یا کبھی کبھار سیاہ جبے کو اپنے زیب تن کیا، لیکن مکمل لباس کبھی نہیں پہنا۔ سر پہ پگڑی، جبہ، کرتا، تہمد، مکمل سیاہ لباس پہننا یہ روافض کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ روافض کا طریقہ ہے، اس سے تشبیہ ہوتی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ جو تھا وہ 7 ہاتھ کے برابر لمبا تھا، اس کی لمبائی 7 ہاتھ کے برابر تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 شملے تھے جسے آپ ڈالا کرتے تھے، اور جو نماز امامے کے ساتھ پڑھی جائے وہ دیگر نمازوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ افضل و اعلیٰ ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اب درس کا خلاصہ کیا نکلا کہ سیاہ امامہ پہننا بھی سنت ہے، سفید بھی پہننا سنت ہے، لیکن سفید لباس جو ہے وہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ حضور کا قول شامل ہے، وہاں فعل ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، ہمیشہ فعل پر قول حجت ہوتا ہے، فعل پر قول حجت ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ سفید لباس
پہنا کرو. اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں امامہ بھی پہننا ہے اور داڑیاں بھی بڑھانی ہیں. کیا کام کرنے؟ امامہ بھی پہننا ہے اور داڑیاں بھی بڑھانی ہے. اس لیے کہ داڑھی رکھنا بھی سنت، اور لیکن رکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے. داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، ثواب حاصل ہوگا. اور کوشش کریں کہ سر پہ امامہ ہی پہنیں اور کم از کم ٹوپی لازمی پہنا کریں تاکہ اللہ کی رحمتیں و برکتیں حاصل ہو سکیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.